بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسم الآلہ۔ یہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ بتائے، یعنی اوزار کا نام بتائے۔ اس کے 3 اوزان ہیں اسم الآلہ کے: مفعل، مفعلۃ اور مفعال۔ تینوں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال دیکھیں، من شرن، اس کا مطلب ہے آری، من شرتن اور من شارن، تینوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ مبردن، برادہ بنانے والا آلہ، مبردتن اور مبرادن۔ اس طرح سے مسخنون یعنی واٹر ہیٹر، مسخنتن اور مسخانن۔ اچھا، اسم آلہ جو ہے وہ لازم اور متعدی دونوں افعال سے بنتا ہے اور صرف فعل ثلاثی مجرد سے بنتا ہے۔ اس کے 3 وزن آپ نے دیکھیں، مفعلن، مفعلتن، مفعالن۔ اچھا، ان 2 اوزان کی مفعلن اور مفعلتن کی جمع مکسر آتی ہے اور وہ ہے مفاعلو۔ مثال ہو جائے گی اس کی مناشرو، من شرن سے مناشرو۔ اس طرح مفعلن کی بھی جمع مکسر آتی ہے، مفاعلو، یہ بن جائے گی مناشرو۔ اچھا، یہ صرف ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، لیکن اگر ثلاثی مزید سے لانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لفظ آلہ جو ہے اس کو مضاف بنا دیتے ہیں اور جو بھی متعلقہ فعل ہے اس کے مصدر کو مضاف الیہ بنا کر استعمال کریں گے، جیسے آلۃ القتال۔ یہ باب تفعیل میں ایک وزن، مصدر کا ایک وزن ہے تفعیل کے علاوہ فعال، تو یہ قتال جو ہے اسی وزن پہ ہے باب تفعیل سے۔ یہ آلۃ القتال یعنی جنگ کرنے کا آلہ۔ اچھا، خلاف قیاس اوزان یعنی جو اس کے مقررہ اوزان ہیں ان کے علاوہ کچھ اوزان ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، مفعول، مفعولۃ اور فعالۃ۔ تو ان سے جیسے ان کی مثال ہے منخل، مکحولۃ، نقارۃ۔ منخل کا مطلب ہے چھلنی، مکحولۃ کا مطلب ہے سرما دانی، اور نقارۃ یعنی نقارہ، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا تھا کہ اسم مبالغہ کا بھی ایک وزن تھا مفعال، اور یہاں اسم الآلہ کا بھی وزن ہے مفعال۔ تو جب جملے میں استعمال ہوگا تو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب جیسے منشارن کو دیکھیں ہم اسی وزن پہ، تو اس کے 2 معنی ہوں گے، یا تو بہت زیادہ نشر و اشاعت کرنے والا اگر اس کو اسم مبالغہ کے طور پہ لیں، اور اسم الآلہ کے طور پہ لیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا آری۔ اچھا، بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے یہ جو مقررہ وزن ہے اس کے سوا استعمال ہوتے ہیں، تو وہ اسم آلہ نہیں کہلائیں گے، وہ بس بالکل الگ الفاظ ہیں اور آلے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ، لیکن اسم الآلہ تو ایک خاص پیٹرن پہ ہے، وہ خاص پیٹرن پہ نہیں ہے، تو اس لیے اسم الآلہ نہیں کہلائیں گے، لیکن آلے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے قفل یعنی تالا، سکین یعنی چاقو، سیف تلوار، اور قلم یہ قلم جو ہم استعمال کرتے ہیں وغیرہ۔ اسم الآلہ کی قرآنی مثالوں کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ مفاعلو کے وزن پہ من اللہ ذی المعارج، یہ مفاعل معارج،
اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ مفعلون کے وزن پہ دیکھیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، یہ دیکھیں مفعلون اور مصباح یہاں استعمال ہوا ہے۔ یہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ مفعلون کے وزن پہ دیکھیں، وَيَا قَوْمِ أُوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ دیکھیں مکیالہ مفعل کے وزن پہ ہے، اور اسی طرح سے میزان، اور اے میری قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو اسم الظرف کا جو پورا چیپٹر تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اوزان کا اور یاد کرنے کا مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ سمجھنے اور سمجھانے کی بات نہیں ہے، تو اس کو بار بار جب آپ دیکھیں گے، الفاظ استعمال کریں گے، اس کی مثالیں دیکھیں گے، تو پھر یہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔